والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک شکل میں سنڈے کی اتوار کی جو کلاس ہے اس کی افادیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف ہفتے میں ایک مرتبہ ہے۔ مقصود تو دین سیکھنا ہے نا، کوئی اپنے ساتھ ڈگری تو نہیں لگانا نا، اور مرنے تک، ہاں جی، فرام کریڈل ٹو گریو آدمی نے دین سیکھنا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کلاس ہماری ہفتے کی ہو رہی ہے وہ اتنی مفید ہے۔ اس میں حدیث پہلے پڑھی جاتی ہے، پھر تفسیر ہے، پہلے تو تجوید بھی سکھا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر فقہ کے اصول یعنی مسائل ہیں۔ تو یقین جانیے گا کہ 4 اور 12 48 کلاسز سال کی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ اصل چیز عمل ہے، یعنی اس کے اندر اتنا نالج دے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ نہیں سکتے، اتنا نالج ہے، اور اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہم ولی بن جائیں۔ تو منیمم یہ ہے کہ جو اتوار کی کلاس ہے اس میں آپ ضرور آئیے اپنے ساتھیوں کو، اور وہ لوگ کہ یعنی ظاہر ہے کہ جو بڑے ہائر ایجوکیشن میں اگر ہیں تو وہ یہاں پر آ جائیں تو تب بھی فائدہ مند ہے، اس سے بھی دین کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے دوسرے عزیز و اقارب کو نہ ضرور لے آئیے۔ ایسے میں اگر آپ کی بیگمات یا ہمشیرہ یا والدین والدہ صاحبہ اگر تشریف لانا چاہیں تو یہ اندر کمرے میں ریلے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اس کی اسکرین کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت فائدہ مند چیز ہے۔ دوسری ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس طرح تفسیر یا بیان کی جاتی ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آن لائن جو ہیں آپ اپنے گھر میں ڈلیور کر دیں، اور آپ کی گھر کی عورتیں گھر میں بیٹھ کے سنیں، یہ بھی ایک بڑی فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات مفتی صاحب کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو اس قدر نفع مند اور قابل عمل ہوتے ہیں کہ اگر خواتین بھی سن لیں تو ان کی گھر کی معاشرت بہتر ہو جائے، بہت سارے رذائل ختم ہو جائیں۔ تو اس کو تفسیر کو بھی آن لائن اگر نشر کیا جائے اور اس کی بھی کوئی شکل پیدا ہو جائے تو آپ اپنے گھروں میں جو خواتین موجود ہیں ان کو آن لائن یہ سارا پروگرام بھی سکھا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں آ کے سننا چاہیں تو وہ بھی ایک انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اچھا، ایک تو میں نے یہ بات عرض کی۔ دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جتنے کورسز بیان کیے گئے، جو جس کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہو اور اس کے جو احوال ہیں دنیاوی، جس طرح سے بھی جس کے ساتھ جڑتا ہو، جڑ سکتا اس کا جڑ جائے۔ آپ نہ انقطاع نہ کیجیے، دین سے نہ دوری کی کوئی شکل نہ پیدا کیجیے، آپ معذرت نہ اختیار کیجیے۔ آپ اپنے دنیاوی مسائل کو بہت بڑا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ دنیا یعنی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کو میرا سب سے بڑی فکر کی چیز نہ بنا، ولا مبلغ علمنا، اور نہ اس کو میرے علم کی انتہا بنا۔ یعنی دیکھیں اس وقت یقین جانیے دنیا ہمارے فکر کی سب سے بڑی چیز اور علم کی انتہا ہے۔ تو میں آپ کو سچی بتاؤں، درد دل سے کہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا بھی تجوید 3 مہینے اسی سے مطلب کسی نہ کسی سے ضرور جڑیے۔ اس جڑنے سے نہ 3 فائدے آپ کو ہوں گے۔ پہلا فائدہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، کونوا مع الصادقین، کہ اپنے آپ کو کہ اے لوگو اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، تم تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے گناہوں سے بچو، کونوا مع الصادقین۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نا نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک تو کلاس ہے نا، ایک نیک لوگوں کی کلاس ہے۔ دیکھیں اکیڈمیز کے اندر جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں وہ ہوتے تو دنیاوی جائز مضامین ہے، ماحول اتنا گندا اور پراگندہ اور مخلوط ماحول کی وجہ سے سارے دل اور دماغ پراگندہ۔ یہاں پر آپ آئیں گے تو نیک صالحین لوگ ہیں، کوئی رات کو تہجد پڑھتا ہے، کوئی سچ بولتا ہے، کوئی صادق اور امین ہے، کسی میں عشق الہی ہے، مختلف صفات لوگوں میں ہیں، اور فکر آخرت پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بیٹھ کے صرف نہ بھی کرتے رہیں گے عربی گرامر، تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو نا صحیح صحبت حاصل ہو جائے گی، یہ پہلا فائدہ ہے، اور یہ بڑا عظیم۔ دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت بیٹا، یہ غفلتیں اور بتاؤں یہ حماقتیں، یہ جہالتیں، یہ لغزشیں،
اس سے ہماری زندگی، اس کے ساتھ ہم زندگی گزر رہے ہیں۔ میں نے آتے ہی آپ کو پتہ کیا کہ ہم جاہل ہیں، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پر میں اس غفلتوں اور حماقتوں اور جہالتوں کے ساتھ زندگی گزار کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا عابد صاحب، میں اپنی اس زندگی کی غفلتوں، حماقتوں اور جہالتوں کی توبہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جو مجھے عمرہ ملا اور پچھلی دفعہ جو میں نے حج کیا، اس حج میں میں نے جب دیکھا کہ زندگی جو ہے اتباع سنت میں نہیں گزری، تو میں نے اس کا نام دیا حماقتیں، جہالتیں، لغزشیں، غفلتیں اور حماقتیں۔ یہ میری زندگی غفلتوں اور حماقتوں میں گزر کے آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس قدر صدمے میں ہوں اور حزن میرے اوپر طاری رہتا ہے، غم، اور یقین جانیے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ شامل حال ہوئی تو مغفرت ہوگی، ورنہ مغفرت کی کوئی امید نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر سے غفلتیں چھٹنا سے جائیں گی، یہ حماقتیں۔ بیٹا برا نہ منانا، ہم کبھی ماں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو حماقتوں کا شکار ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہمارے جو معاملات کی جو شکل ہے اس میں لغزشیں اور غصے اور تکبر اور رعونتیں اور پتہ نہیں کیا کیا رنجشیں، ہم ان لاز کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے ہیں۔ زندگی یوں قدورتوں کے ساتھ، رنجشوں کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ اور حماقتوں کے ساتھ، جہالتوں کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ، دوسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں، اصل بات سے نہ آپ نہ ہو جائیں۔ دوسرا پوائنٹ بیٹا یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہماری اسی طرح گزر رہی ہے۔ جب آپ کے پاس علم کی روشنی آئے گی تو یہ غفلتیں، حماقتیں آپ اس سے بچ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو زندگی آپ نے پچھلی گزاری ہوگی، جب آپ کے پاس علم کی روشنی آئے گی، اس علم کی روشنی میں اپنی پچھلی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ نہ اپنا سر اپنے نیچے زانوں میں دبا لیں گے۔ آپ کہیں گے اے کاش کہ اے ماں تو چلی گئی، تو آج ہوتی تو میں تو یہ دیوی کی طرح پوچھتا، میں ماں کے سامنے اونچا بولتا تھا، میں ماں کا ادب نہیں کرتا تھا۔ جب ہم نے علم دین پڑھا اور ہم نے ماں کا مقام دیکھا تو ہم نے کہا اے ماں اگر تو آج ہوتی تو ہم تجھے دیوی کی طرح پوچھتے، تیرا اتنا ادب کرتے، تیرے سامنے آواز بلند نہ کرتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے جو اندر کی غلاستیں ہیں نا وہ پتہ لگے گی۔ بیٹا ہم تو اپنے آپ کو صحیح بالکل صاف ستھرا صحیح سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے نہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے اخلاق خراب ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر تجسس کی عادت ہے، ہمارے اندر تقابل کی عادت ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ کوئی خوشحال ہو تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کچھ ارتعاش، حسد کے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے دوسری چیز ہے، پہلی چیز تو آپ کو کونوا و صادقین صحبت مل جائے گی، اور دوسری چیز ہے بیٹا کہ آپ کو نہ اپنی حماقتوں اور جہالتوں کا پتہ لگے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس ماحول میں جس میں آپ ہیں وہ عمل کی توفیق تو چھین لی جاتی ہے، وہاں تو دنیا مال پیسہ، یہاں آ کے آپ کو فکر آخرت نصیب ہو جائے گی، اور یوں آپ کی زندگی جو نا حقیقت پر آ جائے گی۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی کورس کے ساتھ، کسی نہ کسی حد میں جڑے رہیے، اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیتے رہیے، اور آتے رہیے، اور دین کو مقدم رکھیے، اور یہ سوچئے کہ ہم زندگی کا بہترین وقت تو دیتے ہیں دنیا کو، اور دے دیجئے یہ بہترین وقت دنیا کو، لیکن اس کے بعد ہمارا کیا حال ہے کہ جو بچا ہوا وقت ہے اگر اس کو بھی نہ دیں تو پھر ہم نے اللہ کو کیا حیثیت دی۔ بس ایسی ہی ملی جلی سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، کوئی آپ نے کوئی اور بات پوچھنی ہو یا کوئی اور آپ کے ذہن میں بات ہو تو دیکھیں، میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی یہ بات جب میں کہتا ہوں تو میرے اندر پھر ایک تلاطم سا برپا ہوتا ہے، وہ صرف اتنی بات ہے اور آپ اس کو یاد کر لیں۔ چلیے میری کل گفتگو میں آپ ایک بات یاد کر لیں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں
یاسر بھائی، اور صرف ایک بات دیکھو پیارے دوستو، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. بس اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کون سی زندگی ہے جس کا اللہ تقاضا کر رہے ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر حقوق کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کو بڑی پریشانی ہوگی میری بات سن کے. وہ خاتون کہنے لگی کہ وہ نا میرے سسر نے میری ساس کو کہا طلاق طلاق طلاق. تو وہ میں نے کہا ماں اف کیا ہو گیا، میری پاؤں تلے زمین. اور آپ کو میں بتاؤں، آپ شرم آتی ہے بات بیان کرتے، آپ یقین نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارا ذرا ہماری رونق دیکھیں. آپ بھی تصور کریں گے. یہ کہنے لگی کہ ابو جو میرے آئے تو انہوں نے، چوکیدار نہیں تھا، انہوں نے گیٹ پہ وہ دیا ہارن. تو پھر دیکھا کہ گیٹ پہ تو کوئی نہیں تھا. اچھا اب ابو خود بھی اٹھ کے گیٹ کھول سکتے تھے، ابو نے ہار لمبا. میری ماں تاخیر سے آئی، انہوں نے کہا تم دروازہ نہیں کھولا. اسی پہ لڑائی. شیطان دیکھو، نفس جو ہے نا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دیا سلائی، بس ہر وقت اس کے اندر فاسفورس بھرا رکھتا ہے. یوں چنگاری تو آگ لگ گئی. طلاق طلاق طلاق. یہ مجھے اس بچی نے بات بتائی. اچھا اس سے بھی زیادہ عجیب بات آپ کو بتاؤں. اس کے بعد اس نے کہا، میں نے کہا اماں یہ تو ختم ہوگی بات. اس نے کہا بیٹا پچھلے 20 سال میں تیرے اس سسر باپ نے مجھے کوئی یہ باتیں 20 دفعہ کہی. یہ ہماری زندگی کا حال ہے. پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ زندگی کی برکت کیوں اٹھ گئی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی کے اندر کیا حقوق چلتے ہیں. ہم نے اس زندگی کو معلوم نہیں کرنا چاہا، اس حدود کو جو اللہ تعالیٰ نے لے ڈاؤن کی تھیں، جو لیمیٹیشنز تھیں، جو خدا کی قائم کردہ حدود تھیں، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں نا، آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں بار بار کہ آپ ایک جگہ پر یعنی ملازم ہیں اور آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے اور آپ کو سارے الاؤنسز ہیں، کوئی ایجوکیشن. آپ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں. آپ کو اپنی جے ڈی نہ پتا ہو، آپ کو اپنی جاب ڈسکرپشن ہی نہ پتا ہو، آپ کو پتہ نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد آپ ڈاکٹر، انجینئر، اب لیٹسٹ نالج اور آئی ٹی فلاں اور یہ اور سب کچھ کرنے کے بعد انجینئرنگ، آپ کو یہ نہیں پتا اللہ رب العزت تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. دیکھیں آپ نے کبھی اور میں نے کبھی پچھلے 20 سالوں میں سوچا ہے کہ اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کون سی زندگی کا تقاضا ہے کہ جس زندگی کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا؟ وہ زندگی کیا ہے؟ وہ اخلاق اسنا کیا ہے؟ وہ معاملات کیا ہیں؟ وہ بے شرع کے اصول کیا ہیں؟ وہ عبادات کیا ہیں؟ وہ عقائد کیا ہیں؟ وہ عقائد کیا ہیں؟ اب جناب جاوید غامدی صاحب کے پاس کوئی سند ہی نہیں ہے، قرآن حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے. ہوا میں بولتے ہیں لوگ، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہوا میں بولتے ہیں. دیکھیے میں نے ایک بندے کو کہا کہ بھئی آپ کس ڈاکٹر سے مل کے آئے ہوں؟ کہتے جی وہ نا ڈاکٹر ہے، اس کے لوگ ڈاکٹر. میں کہ مجھے ڈاکٹر بتاؤ سے کیا ڈگریز ہے جی؟ اس کو وہ جی علاقے میں کمپاؤنڈر تھا، اس نے 20 سال کسی سرجن سے کام کیا، اس نے گاؤن پہن لیا، اسٹیتھوسکوپ، بلڈ پریشر ٹیسٹ، کلینک، وہ ڈاکٹر بن گیا. سند تو کوئی نہیں اس کے بعد. آپ یقین جانیے کہ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. میں جب ڈاکٹر کو دیکھتا ہوں نا تو ڈاکٹر کو تو میں بعد میں ملتا ہوں، پہلے میں اس کی سند دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں یہ کہاں سے ہے. پتہ لگتا ہے کہ جی اس نے یہ انٹرنل ڈپلومنٹ آف امریکن بورڈ ہے. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اچھا، پھر اور چیزیں اس کی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اسے جا کے ملتا ہوں، پھر میں اس کو ریفر کرتا ہوں کہ بھی ادھر چلے جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ کسی عالم سے صحبت کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سود لینا تو حرام ہے اور سود دینا جائز ہے. تو اس قسم کے لوگوں سے بھی بچیے. تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کون سی زندگی ہے جس کا اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں سب سے جو ڈومیننٹ فیچر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی کا ڈومیننٹ فیچر، جو موسٹ انفلوئنشل تھاٹ جو ہمارے دل اور دماغ کے اوپر قائم رہے، وہ یہ ہونا چاہیے
کہ فکر آخرت، ہم نے آخرت کی پریپریشن کرنی ہے۔ دیکھیے آخرت کی تیاری کے بارے میں ہم کتنے پریشان رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ ہماری زندگی کے اندر آخرت کا کتنا رول ہے، آخرت کے لیے ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، ہمارے اندر آخرت کی کتنی سوچ ہے۔ پھر دیکھیے تقویٰ اور خشیت الہی، اللہ کا ڈر، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حیران کن بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر ہم 50 60 70 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں اور ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اب حال کیا ہے کہ یقین جانیے گا کہ اس کا پھر طریقہ کار یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ گو کو بخشنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شام کے لوگوں کو ضرور بخشوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، حضور کی اتباع سنت، ان چیزوں میں کوتاہی پیدا ہوئی۔ لیکن چونکہ دل میں اللہ رب العزت کا کلمہ اور محبت اللہ کی تھی، تو بائیولوجیکل ویپن سے تباہ کر دیے گئے بڑے بڑے فیٹل اور ڈیزاسٹرس حملے، جن سے ان کے جسم پگھل گئے اور لاکھوں کی مقدار میں شہید کر دیے گئے، اور یہ یوں اللہ رب العزت نے جنت کو بھر دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن یہ ہوئی ہے جو سیریا سے ہے، 1 کروڑ اس کی 1 کروڑ لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں۔ اب کسی کے اوپر ٹیسٹ ہے، کوئی لیبنان میں، جارڈن میں یہ کہتا ہے کہ بھئی تم ہمارا کرسچینٹی اختیار کرو، ہم تمہیں روٹی کپڑا مکان تینوں دے دیں گے۔ اور ٹرکی نے ان کو وہ صحابہ کی جو مواخات کی جو انصار اور مہاجرین کی یاد تازہ کر دی ہے۔ تو اس دن میں نے وہ دیکھا کہ جو ادلب پہ جو بائیولوجیکل ویپن، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بچے خوبصورت جوان، ان کے سارے جسم ابھی تر و تازہ، کیونکہ اس میں ایسفکسیا یعنی سانس گھٹ کر وہ شہید ہو گئے۔ تو میں نے بس یہی سوچ کے تو دل کو دلاسا دیا کہ اللہ رب العزت نے جنت بھر دی۔ جس طریقے سے معاملات کیے گئے عورتوں کے ساتھ، میڈیا نے اس کو ڈسپلے نہیں کیا، لیکن وہ اتنے دل خراش ہیں کہ اس کے اوپر آسمان بھی سرخ ہو جاتا ہے، اس کو بھی رحم آتا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے سوچا، تو میں نے کہا کہ نہیں، اصل مقصود تو آخرت ہے۔ تو جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا ہے، حضرت عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں 1972 میں دمشق میں لینڈ کیا، اور پھر میں نے بس چونکہ انبیاء کرام کی زمین ہے، حجاب غالب آ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جو وہاں پر دیکھا، بس میرے اوپر کپ کپی طاری ہوگی۔ المختصر یہ کہ چونکہ وہ اہل ایمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی عمل کو پسند کر لیا، جس کی وجہ سے ایک مصیبت اور مشقت ان پر طاری کر دی گئی، لاکھوں کی مقدار میں ان کے جسم اٹھا لیے گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں جنت کو بھر دیا گیا۔ تو وہ سب جنتی ہیں، کیونکہ کفار کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے اور ان پہ ظلم کیے گئے۔ تو آج دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، اور اس کی وہی وجہ ہے جو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کسی نہ کسی لیول پر آپ جڑے رہیے اور آتے رہیے، اور ایک گزارش اور ہے کہ دوسروں کو بھی لاتے رہیے، کسی نہ کسی درجے میں دوسروں کو لاتے رہیے۔ میں آپ کو یقین دہانی کہتا ہوں، یہ نہایت پاکیزہ اسلامک پالیٹکس ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تعمیر ہوں گے۔ یہ تعمیر انسانیت کی یہ صحیح اور کوشش اور ایفرٹ ہے۔ جب آپ کو صادق امین ہر جگہ ملیں گے، تو پوری ڈپارٹمنٹس میں صادق امین لوگ جب پھیلا دیں گے،
تو صادق امین اوپر آ جائیں گے اور کرپشن ختم ہو جائے گی اور ہوس اور لالچ اور طمع ختم ہو جائے گی۔ ہوس اور لالچ کی شکل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ آدمی کے پاس ایک جنگل سونے کا ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے کی تمنا کرتا ہے۔ آج کے دور میں اس حدیث کے مشتاق لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو اس لیے ہوس، طمع، لالچ، یہ جس وقت آپ انسان کو انسان بنائیں گے، اس کا تزکیہ کریں گے، اور جب اس کے سامنے فکر آخرت ہوگی اور آخرت کھل کے آ جائے گی اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور پیشی کا خوف لاحق ہوگا، تو دیکھیے سارے نظام درست ہو جائے گا۔ آپ مسلمان کبھی بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے فلاح نہیں پاتے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو ہمیں کفار دے دیتے ہیں، ہم ان سے لے لیتے ہیں۔ ہماری سکسیس جو ہے نا اس بات پہ بالکل مبنی نہیں ہے کہ ہمارا جو سکسیس ہے وہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جائیں۔ ہماری سکسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہمیں اتباع سنت میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں ظاہری طور پہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے اور مستطاعتم، استطاعت کے مطابق یہ چیز کو قائم رکھنا ہے، لیکن کبھی بھی حنین کا واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ کثرت سے ہم کبھی بھی نہیں، اور بدر کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل چیز توحید اور وحدانیت اور اللہ پہ توکل اور شرک سے بچنا ہے۔ اس وقت ہماری نگاہ کامل اللہ رب العزت کی طرف تھی۔ حنین کے اندر ہماری نگاہ کثرت پہ پڑی تو یوں سمجھیے گا کہ بڑی مشقت آ گئی۔ کفار نے اتنا ٹف ٹائم دیا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری اسلامک پالیٹکس، یہ میں نے ایک ٹرم شروع کی ہے، یہ ہے ہم اسلام میں پالیٹکس ہے، ہماری پالیٹکس یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑو، لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سے جوڑو، لوگوں کو حدیث سے جوڑو، لوگوں کو اللہ والوں سے جوڑو، لوگوں کو اللہ والوں سے جوڑو، لوگوں کو اہل حق علماء سے جوڑو۔ اب برا نہ منانا، مدودی صاحب ایک اچھے انسان تھے، لیکن جو ان سے بہت زیادہ ایک چیز نقصان دہ ثابت ہوئی کہ ان کے طریقہ کار سے لوگ علماء سے ٹوٹ گئے، علماء سے توڑ دینا یہ انتہائی نقصان۔ ایک ٹی بی کا مریض ہو اور اس کو آپ ڈاکٹروں سے توڑ دیں اور اسے کہیں کہ کتب ٹیوبرکلس بکس لے کے تو آپ سٹڈی کریں، یہ اس پہ بڑا ظلم ہے۔ بہرحال ہر آدمی کی اپنے درجے میں جو بھی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس اور ہماری کامیابی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہو، جس کو آپ اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور لوگوں کو بھی سکھلائیں، یوں ہر شعبے کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، ہم کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ہماری بچیاں جو ہیں پچھلے دنوں یہ جو بہت ایلیٹ کلاس یونیورسٹی آف لاہور، ادھر بھی جا کے ہماری بچیاں کام کرتی رہی ہیں۔ اس میں میں نے ایک آڈیٹوریم میں بیان کیا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 16-17 بچیاں میرے ارد گرد آ کے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے کوشچنس پوچھے، پھر وہ بیت بھی ہو گئیں سلسلے میں، انہوں نے پھر دوبارہ وہ آج بھی آئیں اور انہوں نے اپنے حجاب بھی کر لیے اور کسی نے اپنے نقاب بھی کر لیے۔ تو اس طرح یعنی اگر یہ بچیاں ایجوکیٹڈ دین کی طرف آتی ہیں تو یہ جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اپنی روشنی پھیلاتی ہیں۔ تو اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ علم کی شمع جلاؤ، بڑا ہی اندھیرا ہے۔ آپ اندرون شہر میں دیکھیں، شدرے میں اس دن مفتی صاحب نے بھی فرمایا، میں نے اس وقت پھر میں نے پوچھا حضرت جی بتائیے، وہ جو پرانی بات سنی تھی کہ شدرے میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو چھت پہ رکھ دی جاتی ہے، گرم پانی میں ڈال دی جاتی ہے، وہ آج بھی ہے؟ جو 15 دن کا آج بھی ہے۔ اتنی جہالت ہے۔ تو دیکھیے ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری
ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمارے لیے ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، عدم تحفظ کا، خوف اور انسیکیورٹی، اپریہینشن، ان چیزوں کا ہم اپریہینڈڈ رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. ہم اپنا تجزیہ بھی نہیں کر پاتے، ہم اپنا صحیح انالیسس بھی نہیں کر پاتے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بتوں کو تجھ سے امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو آپ ضرور اس میں، بس میرا دل کا ایک درد ہے، میں نے آپ کو ایکسپریس کیا ہے. کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اسلامک پالیٹکس میں شریک ہو جائیے. ہماری پالیٹکس میں نہ الیکشنز ہیں اور نہ جھوٹ ہے، نہ کسی کی برائی کرنا ہے. ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کو انسان سمجھتے ہیں اور سبھی میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں. اگر ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور خود بھی سیکھ لیا، تو پھر ہمیں صادق اور امین اور رسپانسبل لوگ مل جائیں گے، اور وہی عمر بن عبدالعزیز کا نظام دوبارہ لوٹ آئے گا. اور کسی طریقے سے یہ نظام واپس لوٹتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. جو لوگ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس دلائل موجود ہیں، انہیں کام کرنے دیجیے. ہمیں میسج میں جو کام کرنا ہے اور لوگوں کے قلوب پر جو قبضہ کرنا ہے اور ان کو اللہ کی یاد دلا کر اللہ کی طرف جو مائل کرنا ہے، یہ وہ اصل کام ہے کہ جس سے پورے ملک میں انقلاب آ جائے گا. ایک بات ختم کرتا ہوں، لیکن آپ کو بتاؤں، ایک بڑی مجھے اچھی بات نظر آئی. ہم اس کے اندر جوان بچیوں میں اور جوان بچوں میں اتنا جذبہ دیکھتے ہیں، اتنا جذبہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں. خود مفتی احمد صاحب، ان کے سارے عزیز و اقارب انگلینڈ امریکہ میں ہیں، بڑے بڑے ہائی پوسٹ پہ ہیں. اللہ نے ان کے جذبے سے ان کو اللہ کی طرف مائل کیا. جو آپ کے استاد بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جس نوجوان کو انگلی لگائی ہے، انگلی لگانے کا مطلب اسے بات ہی کی ہے، جیسے کہ اس کو ٹچ کیا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ اس کے اندر سے اللہ کی محبت ہی نکلی ہے. میں نے جس بچی کی طرف تھوڑا سا متوجہ دی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی، اب ایک بچی آئی، وہ کہنے لگی جی یہ نارکوٹکس ایڈکٹس ہے اور یہ وہ تھی ڈانسر ہے اور یہ فلاں. میں نے جب اس سے باتیں کی، میں نے اللہ کی محبت ہی اس میں پائی ہے. مجھے تو دنیا میں کوئی انسان برا نظر ہی نہیں آیا. میں نے تو ہر مسلمان کے اندر اللہ کا عشق اور محبت دیکھا ہے. انوائرمنٹ ایسی ہے کہ نفس و شیطان اس کو پسلا دیتے ہیں. میں نے کوئی ایسا نوجوان نہیں ابھی تک مجھے ملا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہو اور اس نے اس کو سن کر مثبت طریقے سے نہ لیا ہو اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہ کیا. اور بالخصوص بچیوں میں تو میں نے اس قدر، یہ وہ بچیاں ہیں جو کالج یونیورسٹیز میں ماسٹرز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. یہ وہ بچیاں ہیں کہ جو بالکل سلیو لیس ہیں اور بے پردہ ہیں. جب ہم ان کو اللہ کا نام سناتے ہیں، جب اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اندر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ تیار ہو جاتی ہیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے. تو اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم پہ ایک بہت بڑا الزام ہے. وہ اتنا الزام ہے، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، انسولین پین والا الزام، کہ ہم ان سے نا سارا کچھ، راٹوں کی گڑیاں بھی لے لیتے ہیں، گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں، الیکٹرک ایکوپمنٹ بھی لے لیتے ہیں. ان سے ہم نے پورا اپنی دنیا کا ایک نظام لے لیا اور ایسے ایسے لیٹسٹ سسٹم لے کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے زندگی کو آسودہ بنا لیا، اور اس کے بدلے میں ہم ان کو ایمان نہیں دیتے. روز قیامت ہم سے ایک کویشچن کیا جائے گا، اور ان کے بدلے میں ہم ان کو اپنی کرپشن. جاپان میں انہوں نے کہا جی ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، سب سے زیادہ کرپٹ اور لوٹرز اور بلیک مارکیٹرز یہ مسلمان ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم ان سے اتنی بہترین چیزیں لیتے ہیں، وہ اتنی بہترین چیزیں بناتے ہیں، اتنی افادیت ہے ان کی، اور ہم ان سے اتنا نفع حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے عوض جو ان کا حق تھا کہ ہم ان کو ایمان دیں، وہ ایمان نہیں دیتے. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے مال پیسے کی تمنا رکھتے ہیں، یہ ان کی سائنس ٹیکنالوجی کو ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے عوض ان کو نہ اپنے اخلاق سے. تو ایک ہمارے اوپر یہ بھی ہمارے اوپر الزام روز قیامت آئے گا. اور جو
آپ لوگ ہیں جو ذی استعداد ہیں، آپ دین سیکھیں اور دین آگے پھیلائیں۔ بس میں بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کے سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اللہ رب العزت یہ چل کر آگے ہیں تو ان کا رخ آپ کی طرف ہے، اللہ ان کا رخ آخرت کی طرف ہے، ان کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے کی طرف ہے۔ اللہ ہم تو پہلے بھی گندے ہیں، اب بھی گندے ہیں، ہم گندوں کو اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ دکھلا دیجیے۔ اللہ ان تمام احباب کے قلوب میں ہدایت کا نور، ہدایت کا نور، ہدایت کا نور، ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے۔ سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما۔ جب تو سینوں میں ہدایت کا نور داخل کرتا ہے تو سارے پردے چھٹ جاتے ہیں، اس دھوکے کے گھر کی اصل حقیقت نظر آتی ہے اور بندہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے سینوں میں قرآن کا نور، حدیث کا نور، ذکر کا نور داخل فرما۔ اللہ ان کو اب اپنے ساتھ جوڑ لیجیے۔ اللہ ان کو اور مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہدایت کی روشن راہوں پہ چلا دیجیے، گمراہی سے بچا دیجیے، بے راہبی کا شکار ہونے سے بچا دیجیے، نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے بچا دیجیے۔ اللہ رب العزت ان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو فقیہ بنا دیجیے، اپنے پسندیدہ اعمال کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی گناہ محرمات شریعہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت یہ سب آپ کے بندے ہیں اور اندر سے تو بڑے ہی گندے ہیں اور گناہوں کے پلندے ہیں، پر ان میں ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق رکھتے ہیں۔ اللہ یہ عشاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دیجئے، اللہ عشاق رسالت پر رحم فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر رحم فرما دیجئے، ان کے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما، اتباع سنت نصیب فرما، دین پڑھنا آسان بنا دیجئے، دین پڑھنے کے لیے ان کے دل و دماغ کو روشن کر دیجئے، یاداشت کو قوی کر دیجئے، جوڑوں کو اور جسم کے دوسرے اعضاء کو قوت عطا فرما کر سستی اور غفلت کو دور فرما دیجئے، ان پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، ان پر عنایات و نواشات کا نزول فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جب یہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے مقام سے اٹھ کر علم دین پڑھنے آئیں تو ان کا چل کر آنا بھی قبول فرما اور ان کے رزق کی جگہوں پر بھی برکت عطا فرما، اور جو دین میں مشغولیت کی وجہ سے دنیا میں کمی ہو تو اس کمی کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ ہی کو طلب کرتے ہیں، اپنا قرب عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ مفتی ماں صاحب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ نصیب فرما، اور اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ احساس ذمہ داری اور درد دل نصیب فرما، اور وہ ان طلباء کو بہت قیمتی سمجھیں اور ان پہ محنت کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد معہ اہلہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔